حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمیں اپنے ہر کام سے پہلے نا استخارہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اب استخارہ کرنے کے ڈیفرنٹ طریقہ کار ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے استخارہ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ تسبیح کے ذریعے سے کر رہے ہیں، استخارے کی دعا پڑھ کے آپ سو جاتے ہیں، حاجت کے نفل پڑھ کے آپ استخارہ کرتے ہیں، قرآن پاک سے استخارہ کرتے ہیں، درود پاک سے استخارہ کرتے ہیں، کسی بھی اور طریقے سے آپ استخارہ کر سکتے ہیں، سارے طریقے ویلڈ ہیں۔ لیکن جو میرا طریقہ ہے وہ میں تسبیح سے استخارہ کرتا ہوں، یہ بہت اتھینٹک ہے، اور میں جتنی دفعہ بھی اس کو آزمایا ہے یا کیا ہے مجھے 100% رزلٹ ملے ہیں۔ آپ نے شادی کے لیے استخارہ کرنا کر سکتے ہیں، کسی جگہ پر رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، کہیں پر انویسٹمنٹ کرنی ہے وہاں کے لیے آپ کر سکتے ہیں، ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا، فلاں کنٹری کے لیے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، غرض کے کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ استخارہ کر سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے، 4-5 منٹ میں آپ کو اس کے رزلٹ مل جائیں گے۔ استخارہ کیا ہے کہ آپ نے 21 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار درود پاک، بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کے آپ نے تسبیح کے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سینٹر سے کوئی بھی دانہ پکڑ لینا ہے، میں مثال کے طور پہ یہ دانہ پکڑ لیا ہے۔ اب اس کے اوپر پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ ہے، دوسرے دانے پہ خیر، تیسرے دانے پہ شر۔ جس ترتیب سے میں نے پکڑا ہے اس کو تسبیح کو آگے اسی لائن میں چلانا ہے، بیک ورڈ نہیں کہ یہ سائیڈ کم ہے یا یہ زیادہ، جہاں سے پکڑ لیا وہاں سے سیدھے ہاتھ کو دانے گننا سٹارٹ کر دینا ہے۔ بسم اللہ خیر و شر، مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں فلاں مقصد کے لیے یہ استخارہ کر رہا ہوں، تو آپ نے پڑھتے چلے جانا ہے۔ بسم اللہ خیر و شر، 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 بسم اللہ خیر و شر۔ آخری دانے پہ اگر وہ شرن آ گیا ہے تو آپ کو وہ کام نہیں کرنا، آپ کو اس کام کے لیے منع ہے، اور استخارہ آپ نے کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا۔ اگر آپ وہ کام کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، لیکن اگر اسی دانے پہ بسم اللہ آ جاتا ہے یا خیرن آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں، اس میں برکت ہے، اس میں خیر ہے۔ لیکن اگر وہ شرن آتا ہے تو آپ نے پھر اس کام کو نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دینا ہے، ورنہ آپ کا نقصان ہوگا۔ آپ رشتے کے لیے کر رہے ہیں، وہ شرن آ گیا تو رشتہ چھوڑ دیں۔ بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ لوگ اچھے ہیں یا رشتہ اچھا ہے یا محبت کے معاملے میں کسی جگہ پہ گرفتار ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس جگہ پہ میری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر وہ شرن آ گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ شادی پہلی بات تو ہوگی نہیں، اگر ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بہتر نہیں ہے، پھر آپ اس رستے پہ نہ چلیں، آپ کو اس رستے کو ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ جب بھی آپ اس کو آزماتے ہیں تو صرف ایک دفعہ ہی آپ نے استخارہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا پہلی دفعہ بشرون آ گیا